بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں کی زوردار آواز سے میں نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کی، لیکن میری کوشش ہی رہی۔ میں آنکھیں بند کرتی دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور میرا دیر تک سونے کا ارادہ تھا، لیکن اماں نے میرے ارادے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا۔ مسلسل پکار سے میں جب نہ اٹھی تو اماں نے غصے میں مجھ سے چادر کھینچ کر دور پھینک دی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک تو رات کو دیر سے سوئی تھی، پھر تہجد میں بھی اچھی خاصی دیر جاگتی رہی، اس لیے آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر اتوار کو اماں یوں ہی میرے سونے کی کوشش کو ناکام بنا کر میرے ذمہ کوئی نہ کوئی کام نکالتی رہتی تھی۔ انہیں صبح دیر تک سونے کی عادت سے چڑ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صبح کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ صبح چستی سے کسی کام کی شروعات کی جائے تو پورا دن چست و چاق و چوبند گزرتا ہے، اسی لیے نہ وہ خود سوتی نہ مجھے سونے دیتی۔ آج ابا کے بھتیجے کا نکاح تھا اور ہمیشہ کی طرح اماں مجھے بھی زبردستی ساتھ لے کے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زبردستی اس لیے کہ میرا بالکل بھی جانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن اماں اپنے سسرالیوں کو ہرگز ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ ناراض تو انہوں نے ویسے بھی نہیں ہونا تھا، میرے نہ آنے پر وہ خوش ہی ہوتے، کیونکہ وہ مجھے بلا وجہ کی کمپنی دینے سے بچ جاتے۔ میرے جانے پر کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا، لیکن میرے نہ جانے پر ہر کوئی ہزار سوال کھڑے کرتا۔ میں ان سب کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن اماں ابا کی خاطر مجھے حامی بھرنی پڑی تھی۔ میرے چاچا لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے کزن کا نکاح دوسری کزن سے تھا اور چچا کے گھر جانے کا مطلب مجھے ایک مرتبہ پھر میرے پردے کے لیے اس کڑوی کسیلی باتیں سننا تھا۔ مجھے کبھی ان کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ توجہ دینے پر آتے تو بندے کو ساتویں آسمان پر بٹھا دیتے تھے، اور اگر بے التفائی برتنے پر آتے تو زمین پر گرانے میں لمحہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ پتہ نہیں سب کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں یا پھر یہ معاملہ صرف میرے ساتھ تھا۔ میری اپنی کزنوں سے کبھی نہیں بنی تھی، بنتی کیسے؟ انہوں نے کبھی میرے ساتھ بنائی ہی نہیں تھی۔ یہ میری کہانی ہے، ایک عام سی بندی کی، اپنے رب پر بے انتہا توکل کی کہانی۔ جس نے اپنے رب سے معجزے مانگے تو اس کے رب نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میرا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ابا ایک سرکاری ملازم ہے اور اماں ایک محنتی اور گھریلو عورت۔ ان کے محلے والوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ اماں کے پاس حاضر ہوتا۔ میں نے کبھی کسی کے لیے اماں کے ماتھے پر شکر نہیں دیکھی تھی۔ اماں بہت سلیقہ مند عورت تھی اور نت نئے ڈیزائن کے کپڑے سلائی کرنے میں ماہر تھی۔ ان کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ پورے محلے والے خوشابدیں کر کر کے ان سے کپڑے سلوایا کرتے اور بدلے میں منہ مانگی قیمت دیتے۔ انہیں ماں کے ہاتھ کی سلائی کیے ہوئے کپڑے بہت پسند آتے تھے۔ شروع میں اماں صرف اپنے محلے والوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، لیکن پھر ان کے چچے آس پاس کے محلوں میں بھی ہونے لگے۔ اب آئے دن اماں کے پاس لوگوں کا اچھا خاصا رش ہوتا۔ پیسوں کے معاملے میں اماں بہت کھلے دل کی واقع ہوئی تھی۔ وہ کبھی کسی پر خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتی تھی، کسی ضرورت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، اور اماں کی یہی عادت میرے اندر بھی منتقل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں دیتے بھی بہت تھے۔ بعد میں ماں نے خالہ کے مشورہ پر ایک چھوٹا سا بوتیک کھول لیا، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے خوب برکت دی تو ان کا کاروبار چھوٹے پیمانے پر پھیل گیا، جس کی وجہ سے گھر کے حالات بہت حد تک اچھے ہو گئے تھے۔ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ دینی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بچپن سے ہی پردہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر پردہ کرنے والی لڑکی کو بہت رشک سے دیکھا کرتی تھی۔ پہلی دفعہ جب میں نے اماں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، نقاب کا کوئی فائدہ نہیں، اور ویسے بھی پردہ کرنے والے لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ سے تمہارے کبھی رشتے نہیں آئیں گے، یہ تمہارے آگے کی زندگی کے لیے مشکلات بڑھا دیں گے۔ تمہیں اللہ نے اچھی خاصی صورت دی ہے، اس کو چھپا کر رکھو گی تو یہ ناشکری ہوگی۔ نہ سمجھ ہونے کے باوجود بھی اس وقت مجھے اماں کی سوچ پر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اللہ سے اس قدر دور تھی کہ فائدہ ایسی ترقی کا جب آپ ترقی دینے والی ذات کو ہی فراموش کر بیٹھے۔ اس وقت اماں کے منع کرنے پر میں چپ ہو گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری یہ خواہش شدت اختیار کرتی گئی۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ اسکول کے دور میں آتے جاتے مجھے اکثر لڑکے سرتا پیر دیکھتے۔
جس سے میں ہمیشہ شرمندگی کے احساس میں دب جاتی۔ ہم لوگوں کو ان کے کسی عمل سے روک نہیں سکتے، لیکن خود کو تو سدھار سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے خود کو سدھارنے کا سوچا۔ میں کس کو خود پر نظر رکھنے سے روکتی؟ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود کسی کو موقع ہی نہیں دوں گی تو کوئی مجھے گندی نظر سے کیسے دیکھے گا۔ میرا تعلق شروع سے ہی اللہ کی ذات سے بہت زیادہ مضبوط تھا۔ میں اپنی ہر بات اللہ سے کرنے کی عادی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں بھی اللہ سے استقامت اور ہمت مانگی تھی اور اللہ نے مجھے عطا کر دی تھی۔ کالج جاتے وقت میں نے مکمل پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پردہ کرنے کے بعد میں نے بہت مشکل حالات کا سامنا کیا تھا۔ میں کسی رشتہ دار کے گھر نقاب لگا کر جاتی تو وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ کوئی کہتا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، تو کوئی کہتا کہ اب تمہارے پردہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سب نے تو تمہیں ویسے بھی دیکھ رکھا ہے۔ شروع میں تو میں ان سے بحث کرتی، ان کو طرح طرح کی دلیلیں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے۔ اس لیے میں نے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے آہستہ آہستہ رشتہ داروں سے ملنا کم کر دیا تھا، کیونکہ وہاں جانے کے بعد اماں مجھے کسی نہ کسی کزن سے ملنے کے لیے مجبور کرتی۔ تو میرے لیے بہتر یہی تھا کہ جہاں مجھے اپنی بے پردگی کا خوف ہو میں وہاں جانے سے گریز کروں۔ اگر مجھے کسی فنکشن میں جانا ہوتا تو میں نقاب لگا کر رکھتی، جس پر میرے رشتہ دار طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتے اور میرے ساتھ بیٹھنے سے بچنے کی کوشش کرتے۔ انہیں میرے نقاب سے چڑ تھی، لیکن اب مجھے ان سب سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میرے رب کو میرے نقاب سے محبت تھی۔ رات کو دیر تک پڑھنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ بھی کافی دیر سے کھلی تھی۔ میرے فائنل پیپر آنے والے تھے۔ پورا سال کچھ خاص نہیں پڑھا تھا، اس لیے اب آخری کے دنوں میں اچھی خاصی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ کالج کے لیے دیر ہونے کی وجہ سے میں نے افراتفری میں ناشتہ کیا۔ اماں نے مجھے واپس جلدی آنے کے لیے کہا تھا کیونکہ مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ امتحانات کے فوراً بعد میری شادی کر دے۔ میں کوئی چھوٹی موٹی کالج گرل نہیں تھی، بی اے کی آخری سال میں تھی۔ بی اے میں کالج سے ہی کر رہی تھی کیونکہ یونیورسٹی جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ کالج میں میری ایک ہی دوست تھی جس کا نام ردا تھا۔ ہم دونوں کئی سالوں سے ساتھ تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی اور بھی مضبوط ہوتی گئی تھی۔ ردا کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے تھا۔ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ گھر والوں کے مجبور کرنے پر پڑھ رہی تھی، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کالج سے پڑھے یا یونیورسٹی سے۔ ردا بہت ماڈرن تھی، لیکن وہ دوسروں کا خیال رکھنے والی ایک ہمدرد لڑکی تھی۔ وہ خود پردہ نہیں کرتی تھی لیکن میرے پردے کو بہت سراہتی تھی۔ ردا کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے منگیتر کی بہت تعریفیں کیا کرتی تھی۔ اس کی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی، لیکن میں نے اس کے منگیتر کو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کا سگا کزن تھا۔ ان دونوں کا رشتہ بچپن سے ہی اس شرط پر طے کیا گیا تھا کہ بڑے ہونے کے بعد وہ چاہے تو منگنی باقی رکھیں، چاہے تو ختم کر دیں، لیکن انہیں اپنی منگنی پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ دونوں ہی اس سے خوش تھے۔ اسے اپنے منگیتر سے بہت محبت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھ لوں کیونکہ وہ اکثر اسے لینے کے لیے ہی کالج آتا رہتا تھا، لیکن میں ہمیشہ اس بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ میرا ماننا تھا کہ آنکھوں کا پردہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری طرف نہ دیکھے، اسی طرح مجھے بھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اماں کی تاکید کے عین مطابق میں اس دن جلدی گھر آئی۔ وہ لوگ فی الحال نہیں آئے تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں تیار ہو کر ان کے پاس چلی آئی۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں گھبرا کر ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سوالات بھی بہت کھوجنے والے تھے۔ اماں کو وہ لوگ بہت پسند آئے تھے، اس لیے اماں اور ابا نے لڑکے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس رشتہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے ایسے شوہر کو مانگا تھا جو مجھے میرے پردے میں بھرپور سپورٹ کرے اور انہیں میرے پردے کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں خوش تھی۔ لیکن شاید یہ رشتہ میری قسمت میں نہیں تھا، کیونکہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جہیز میں دینے والی چیزوں کی لسٹ بنا کر اماں کو تھما دی تھی، جس میں انہوں نے منہ پھاڑ کر ہر وہ چیز مانگی تھی جو ہماری حیثیت سے باہر تھی۔ اماں کو ان کا لالچی انداز بہت برا لگا تھا اور اس طرح یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کی حقیقت شادی سے پہلے ہی دکھا دی تھی۔ ایک دن میں کالج سے کافی دیر سے نکلی۔ ردا جا چکی تھی۔ جب میں دروازے سے باہر آئی تو کسی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن اس کے مخاطب کرنے پر میں رک گئی۔ وہ شاید مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے غیر اختیاری طور پر اسے نظریں اٹھا کر دیکھا، لیکن میری نظر پلٹنا بھول گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بے حد حسین تھا۔
بالکل کسی ناول کے ہیرو کی طرح۔ مجھے شاید ہی کبھی کوئی اتنا پیارا لگا ہو جتنا وہ غیر مرد مجھے پہلی نظر پہ لگا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں نے کبھی کسی مرد کو اتنے قریب اور اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میں بمشکل اس پر سے اپنی نظریں ہٹا کر بنا اس کی بات کا جواب دیے واپس پلٹ آئی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے اس عمل پر بہت شرمندہ تھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی اسے یوں دیکھنے کی؟ میں نے اس انسان کو اپنے دل سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہر خیال میں شامل ہو گیا تھا۔ مجھے پہلی نظر کی محبت پر کبھی بھی یقین نہیں تھا، لیکن اب میں خود ایک نامحرم کی محبت میں بری طرح پڑ چکی تھی۔ میں نے آج تک اپنی ہر چھوٹی خواہش سے لے کر ہر بڑی خواہش تک صرف اللہ سے مانگی تھی، لیکن اس شخص کو اللہ سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ اللہ جیسی پاکیزہ ذات سے میں مانگوں بھی تو کسے، وہ جسے میں جانتی تک نہیں۔ میں بے حد بے چین رہنے لگی تھی۔ ردا نے مجھ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے بہت شرم آتی تھی اسے یہ بتاتے ہوئے کہ میں ایک پردہ دار لڑکی ایک غیر لڑکے کو صرف ایک نظر دیکھنے پر اس سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ ایک دن میں یوں ہی اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں، میں ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ وہ میرے جہیز کے لیے سامان تیار کر رہی تھی۔ مجھے عجیب سی چڑ تھی۔ کیا بغیر جہیز کے بیٹیاں نہیں بیاہی جا سکتی؟ کاش ہمارا معاشرہ اتنا مفاد پرست نہ ہوتا۔ میں بیزاری سے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جب میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسکرین پر اسی شخص کا چہرہ نظر آ رہا تھا جسے میں نے کالج کے باہر دیکھا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں۔ مجھے آنکھیں پھاڑے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھ کر اماں نے مجھے بتایا کہ یہ یہاں کے سب سے بڑے مشہور بزنس مین ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک سیاستدان کے بیٹے بھی تھے، لیکن سیاست میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے بیٹے نے بزنس سنبھال لیا تھا۔ اماں ہر چیز کے بارے میں خبر ضرور رکھتی تھی۔ میں ساکت رہ گئی۔ دل آیا بھی تو کس پر جو اوقات سے باہر تھا۔ میں بوجھل دل لیے کمرے میں چلی آئی۔ میری بے چینی اور بڑھ چکی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے سکون دے دے۔ اگر وہ شخص میرے نصیب میں نہیں تو میرے ذہن سے نکال دے، یا اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ جتنا بھی بڑا بزنس مین صحیح، جتنی بھی مشہور شخصیت صحیح، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی ممکن نہ تھا تو وہ اللہ ہی کا بندہ۔ میں نے تو کبھی کسی کا اس نہج پر برا بھی نہیں چاہا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں حیران و پریشان بیک وقت تھی۔ اب میں ہر دعا میں اسے مانگنے لگی تھی۔ میں نے اب تک اللہ سے جو کچھ بھی مانگا تھا اس نے مجھے عطا کر دیا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس دفعہ مجھے خالی ہاتھ لوٹاتا؟ وہ میری تڑپ سے بخوبی واقف تھا۔ ردا مجھے کافی ٹائم سے اپنے گھر بلا رہی تھی، لیکن میں ہمیشہ ٹال دیا کرتی تھی۔ اماں نے بھی مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں، یہ امیر لوگ بہت سنگ دل ہوتے ہیں، بنا مطلب کہ کسی سے دوستی نہیں رکھتے۔ لیکن میں اماں کی اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں تھی۔ بھلا ردا کو مجھ سے کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ردا کے بہت مجبور کرنے پر میں نے اماں کو منانا شروع کیا۔ درمیان میں ابا کی بھی مدد لی اور پھر اماں نے اجازت دے دی۔ میں نے ردا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گھر سے مجھے لینے آئے، لیکن ایسے اماں ہرگز نہیں مانتی، اس لیے ہم کالج سے اس کے گھر چلے گئے۔ سچ شکر کہ اس دن ردا کا منگیتر اس سے لینے نہیں آیا تھا۔ وہ ردا کے ابو کے ساتھ ہی آفس میں ہوتا تھا، اس لیے کبھی کبھی ڈرائیور کی غیر موجودگی کی صورت میں ردا کے ابو خود اسے ردا کو لینے بھیجتے تھے۔ ان کا گھر بے حد شاندار تھا۔ میں کہہ سکتی تھی کہ میں نے زندگی میں اس قدر حسین گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ردا کا ایک بھائی بھی تھا۔ شاید وہ مجھے بتاتی رہتی تھی، لیکن میں نے کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ دولت مند ثابت ہوئی تھی، لیکن اتنے پیسوں کے باوجود میں نے کبھی اس میں تکبر نہیں دیکھا تھا۔ ردا چاہتی تو شہر کے کسی بھی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں جا سکتی تھی، لیکن پھر وہ ایک عام سے کالج میں محض BA کی تعلیم کیوں حاصل کر رہی تھی؟ میرے ذہن میں اچانک سے سوال ابھرا تھا اور میں نے فوراً اس کا اظہار ردا سے کر ڈالا تھا۔ جواب میں اس نے مسکرا کر کہا تھا کہ پڑھائی سے اس کی جان جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھنے کا مطلب دن رات پڑھائی کرنا، جو کہ میرے بس سے باہر ہے۔ اس لیے میں کالج میں پڑھتی ہوں تاکہ بغیر سختی اور روک ٹوک کے جب دل چاہے پڑھوں۔ اور رہی بات BA کی، تو میرے خیال میں اس سے آسان کوئی اور سبجیکٹ ہوتا تو میں وہ بھی ضرور لیتی۔ میں اس کے اس عجیب منطق پر حیران ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد مجھے اس نے اپنا پورا گھر دکھایا۔
ردا نے مجھے بتایا کہ اس وقت اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں مطمئن تھی۔ گھر دیکھنے کے بعد وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی، مجھے کمرے میں بٹھا کر جلدی واپس آنے کا کہہ کر نکل گئی۔ میں نے پاس پڑا میگزین اٹھایا اور اس کے ورق گردانی کرنے لگی۔ تبھی مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور دوبارہ میگزین دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ تبھی مجھے کھڑکی کے ساتھ لگے دبیز پردوں میں ہلچل دکھائی دی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو ردا لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے موبائل میں مگن تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے اکیلے کمرے میں چھوڑ کر باہر کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے بہت ضروری کام تھا، اس لیے وہ باہر آ کے بیٹھی تھی۔ صاف لگ رہا تھا وہ بہانہ بنا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت نقاب لگایا اور گھر جانے کی ضد کرنے لگی۔ کچھ تو تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ ردا نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس کی ایک بھی نہ مان کر گھر چلی آئی۔ میں نے اماں سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ پہلے ہی میری ردا سے دوستی کے خلاف تھی۔ میرے بتانے پر وہ ہمیشہ کے لیے اس سے روک دیتی اور میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ شروع کے چند دن میں ردا سے کھچی کھچی رہی، لیکن وہ مجھے زیادہ دن ناراض نہیں رہنے دیتی تھی۔ آج ویسے بھی میرا دل بہت بوجھل تھا۔ مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ میں مایوس نہیں تھی، میں اداس تھی۔ وہ شخص میرے دل سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ ردا کو لینے کے لیے آج اس کے منگیتر نے آنا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ رکی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ردا آج مجھے پھر کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ اس کے منگیتر کو دیکھ لوں اور پھر اسے بتاؤں کہ اس کی پسند کیسی ہے۔ وہ میری عدم دلچسپی کے باوجود مجھے بار بار کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا صرف حامی بھرنا ہی میری جان حلق تک لے آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد ردا کو میسج آیا تو وہ مجھ سے ملتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں بھی کالج کے گیٹ سے باہر نکل گئی، لیکن ردا کے منگیتر کے روپ میں میں نے جس شخص کو دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ردا کے ساتھ اس وقت کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جو میرے حواسوں پر سوار تھا۔ ردا نے دور سے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ میں شرمندگی کے احساس سے زمین میں گڑ گئی تھی، لرزتے قدموں سے گھر لوٹ آئی تھی۔ مجھ میں مہمانوں کا سامنا کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی، اسی لیے میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ یہ میں کیا کرنے چلی تھی؟ اپنی ہی دوست کی محبت کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو میں کبھی اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ میں اس دن آخری بار اس شخص کے لیے روئی۔ یک طرفہ محبت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں جان گئی تھی۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی کیونکہ میں لا علمی میں کسی اور کا نصیب مانگ رہی تھی۔ جو بھی تھا میرا اپنی سوچوں پر کوئی اختیار نہیں تھا، اور پھر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ میری طبیعت کی خرابی کے باوجود میں ان لوگوں کے سامنے گئی کیونکہ میں اماں کو شرمندہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں میں پسند آ گئی تھی اور یوں رشتہ آنن فانن طے ہو گیا۔ میرے امتحانات میں صرف ایک ہفتہ تھا اور امتحانات کے اگلے ہفتے میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں نے اماں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کو میرے پردے کے بارے میں آگاہ کر دے تاکہ بعد میں انہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ لڑکے نے مجھے دیکھ لیا تھا، اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اپنی پریشانی میں ردا کو یہ سب بتا ہی نہیں پائی۔ آخری امتحان کے بعد میں نے اسے بتایا تو وہ مجھ سے ناراض ہوئی۔ میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی اور میری شادی پر آنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ مجھ سے اس بری طرح ناراض ہوئی تھی، اس لیے میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ جو یوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا دل بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یوں سمجھوتے والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اماں ابا بہت خوش تھے، اس لیے مجھے بھی ان کی خوشی میں خوش ہونا پڑا۔ یوں تو میں نے ردا کو شادی میں آنے کے لیے سختی سے تاکید کر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتی تھی کہ میں ایک دفعہ اس کے گھر جا کر اسے منا کر دوبارہ دعوت دوں۔ اگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتی تو یہ پہاڑ جیسے دن گزارنا میرے لیے آسان ثابت ہوتے۔ میرے اندر بہت گھٹن رہنے لگی تھی۔ میں اس شادی سے بہت خوفزدہ تھی۔ ایک ناپسند شخص کے ساتھ میں کیسے پوری زندگی گزاروں گی، یہ خیال ہی میرے لیے جان لیوا تھا۔ دن اسی رفتار سے پر لگا کر اڑ گئے اور بالآخر شادی کا دن آن پہنچا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ردا آئے گی، لیکن وہ ہر فنکشن میں میرے ساتھ تھی۔ اماں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے سسرال والے بھی مجھے صحیح لگے تھے کیونکہ وہ مجھے ہر فنکشن میں بھرپور اہمیت دے رہے تھے۔ میرے سسرال والے بہت ماڈرن تھے۔ میری بارات حال میں رکی ہوئی تھی۔
میرے پردے کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کا انتظام الگ رکھا گیا تھا، لیکن بارات آنے کے بعد میرے سسرال کی طرف سے سارے مرد عورتوں والے حصے میں آ گئے۔ میں نے پہلے ہی نقاب لگا رکھا تھا، اس لیے میں مطمئن تھی، سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا، رسومات جاری تھی۔ اتنے میں میرے شوہر کے دوست اسٹیج پر چڑھ آئے اور مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ میری ساس آگے بڑھ کر جو ہی میرا نقاب اتارنے لگی، میں نے منع کر دیا۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ میں پردہ کرتی ہوں، لیکن جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رواج ہے کہ شوہر کے دوست اس کی بیوی کو دیکھ کر منہ دکھائی دیتے ہیں، اب اگر تم منع کرو گی تو سب باتیں بنائیں گے۔ میں نے منع کر دیا کہ مجھے ایسی منہ دکھائی نہیں چاہیے۔ اس پر وہاں کھڑے لوگ ہنسنے لگے۔ میرے شوہر کے ایک دوست نے دوسرے کو کہا کہ ضرور بھابھی کے چہرے میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، اگر خوبصورت ہوتی تو کبھی یوں چہرہ نہ چھپاتی۔ اس کی یہ بات سن کر سب ایک مرتبہ پھر ہنس پڑے۔ وہ سب مجھ پر میرے اس پردہ کرنے کی وجہ سے ہنس رہے تھے جو میں نے اللہ کی محبت میں شروع کیا تھا۔ تو کیا اللہ مجھے اس ٹائم اکیلا چھوڑ دے گا؟ میں نے زخمی دل سے سوچا۔ میرے شوہر کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے نقاب اتارنے کو کہا تاکہ وہ میری خوبصورتی اپنے دوستوں کو دکھا کر ان کا منہ بند کر سکے، لیکن میں کوئی شو پیس تو نہیں تھی جو یوں ان کے سامنے پیش کی جاتی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی منع کر دیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایک دفعہ سب کو اپنا چہرہ دکھا دو، پھر بعد میں بھلے پردہ کرتی رہنا، لیکن میں مان کر نہ دی۔ جو ابھی اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا تماشا بنا سکتے تھے وہ بعد میں بھی مجھے کبھی پردہ نہیں کرنے دیتے۔ میرے شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ میں پتھر بنی رہ گئی۔ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ردا نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ بارات واپس چلی گئی۔ رفتہ رفتہ ہمارے رشتہ دار بھی اپنے گھروں کو ہو لیے۔ اماں نے مجھے خوب برا بھلا کہا، پھر وہ بد دعاؤں پر اتر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی بات مان لیتی تو یوں بدنامی نہ ہوتی۔ اس وقت مجھے سہارے کی بہت ضرورت تھی، لیکن ردا ضروری کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یہ آیت پڑھی، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ وإلیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ الفاظ کی کمی پیشی معاف فرمائے، اور آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اماں کی خوشی سے بھرپور چیخ سن کر میں نے آنکھیں کھولی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے ردا اپنے منگیتر اور ماں کو لیے کھڑی تھی۔ اماں اتنے مشہور بزنس مین کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھی۔ ردا کی امی نے اماں سے پتہ نہیں کیا بولا کہ وہ خوشی سے رو پڑی، لیکن جب ان کی خوشی کی وجہ مجھے پتہ چلی تو مجھے ردا کی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ وہ میری شادی اپنے منگیتر سے کروانا چاہتی تھی، وہ منگیتر جس سے ردا کو بے انتہا محبت تھی۔ میں نے اسے دعا میں ضرور مانگا تھا، لیکن تب تک جب تک میں اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ ردا کا منگیتر ہے۔ لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری دعا ایسے قبول ہو۔ میں کبھی بھی غاصبہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، میں نے غصے سے اسے کہا تھا۔ جواب میں اس نے حیران ہو کر کہا کہ وہ مجھ سے ہمدردی ہرگز نہیں کر رہی، نہ ہی وہ اتنی اچھی ہے کہ اپنے منگیتر کی شادی مجھ سے کروا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ لینے آئی ہے، اور سامنے کھڑا شخص اس کا بھائی ہے، منگیتر نہیں۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لیکن تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تمہارا منگیتر تمہیں لینے آئے گا، لہٰذا میں اس کو دیکھ لوں، اور اس دن تمہیں یہی لینے آیا تھا۔ میری حیرت پر ردا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس دن واقعی میرے منگیتر نے مجھے لینے آنا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ نہ آ سکا تو بھائی نے مجھے پک کر لیا تھا، اور تم نے خود سے یہ اندازہ لگا لیا کہ بھائی نہیں میرا منگیتر ہے۔ ردا نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے مزید بتایا کہ بھائی کو ایسی ہی لڑکیاں پسند تھیں جیسی تم ہو، تو میں نے ان کے سامنے تمہاری بات رکھی۔ بھائی تمہیں ایک مرتبہ دیکھنا چاہتے تھے، میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں اپنے گھر بلا لیا تاکہ بھائی تمہیں دیکھ سکے۔ بھائی نے تمہیں دیکھا اور تم انہیں بہت پسند آئی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھاتے تمہاری شادی طے ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے تمہارا نصیب بھائی کے ساتھ لکھا تھا، تو تمہاری شادی کسی اور سے کیسے ہو سکتی تھی؟ ردا نے مجھے تفصیل سے ہر بات بتائی اور مجھے بنا بتائے ہی اپنے گھر بلانے کے لیے سوری بھی کیا۔ یوں میرا نکاح میری محبت سے ہو گیا۔ میں اپنے نصیب پر حیران تھی۔ کیا میں اتنی خاص تھی کہ میرے لیے معجزہ ہو؟
معجزے اب بھی ہوتے ہیں، بشرطے کہ انسان آنکھیں بند کر کے اپنے رب پر بھروسہ رکھے، کیونکہ وہ رب لمحے میں کسی کی دنیا بدلنے پر قادر ہے۔ میرا یقین اس کی ذات پر اور پختہ ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔